الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ ایدیہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں تصوف اور طریقے تصوف کے بارے میں گزارشات کر رہا تھا۔ اسی سلسلہ کلام کی یہ آج تیسری گفتگو ہے۔ اس سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے اور کیفیات کا تصوف میں کیا کانسیپٹ ہے۔ آج میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کا دستور العمل کیا ہے، یعنی ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں فقہ پڑھوں، علم الفقہ پڑھوں، تو اسے کہا جائے گا کہ ابھی سب سے پہلے تو نور الاضاء پڑھے گا، پھر تو قدوری پڑھے گا، پھر تو کنز پڑھے گا، پھر تو ہدایہ پڑھے گا۔ اس طریقے سے ایک دستور العمل کے تحت کسی بھی علم میں کامیابی تو تصوف کا دستور العمل کیا ہے اور تصوف کا طریقہ کار کیا ہے۔ سامعین محترم، اس میں
سب سے پہلی چیز کسی شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ یہ جو بیعت ہے کہ ہم اسے فقہی یا زبان میں فرض یا واجب نہیں کہہ سکتے، لیکن تزکیہ قلب پانے کے راستے میں یا تزکیہ قلب پانے کے لیے اس کی اہمیت کسی بھی چیز، صحابہ کرام سے کئی طرح کی بیعت لیتے تھے۔ کبھی آپ کوئی غیر مسلمان ہوتا تو اس سے اسلام کی بیعت لی جاتی، کبھی آپ صحابہ کرام سے جہاد کے لیے بیعت لیتے، اور کبھی آپ صحابہ کرام سے کسی گناہ کے ترک کے لیے بیعت لیتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، صحابۃ من اصحاب، حالت سے بہت بڑا گروہ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ کہ یہ جو بیعت لی، بیعت کس چیز پر تھی؟ کہ ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، اس طریقے سے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بیعت لی۔ یہ جو ترک گناہ پر بیعت ہے، تصوف کی بیعت کی اصل یہی بیعت ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بعد میں بنتی ہیں لیکن ان کی اصل جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو بیعت ہے یہ بھی دراصل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ سامعین محترم، کوئی بھی بندہ جو حق پانے میں سنجیدہ ہے اس کے لیے بیعت اہمیت کو سمجھنا کوئی کار دشوار نہیں ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے سنجیدگی، مطلب سر میں بھی درد ہو جائے لیکن نماز کی لذتیں ختم ہو جائیں، قرآن کی حالتیں ختم ہو جائیں، آنکھیں مولا کی یاد میں رونا بھول جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے نزدیک غور بات نہیں ہے کہ میرا دل نماز پڑھنے کو کیوں نہیں کر رہا۔ حضرت عثمان نے فرمایا تھا نا، لوگوں اگر تمہیں قرآن کی تلاوت کی لذت مل جائے تو تمہارے دل کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہو۔ یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سنجیدہ نہیں ہیں، ہم دنیاوی معاملات میں بہت عقل مند ہیں، بڑے زیرک ہیں، 7 نسلوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور آسمان کے تارے بھی گن لیتے ہیں، گز لے کے آسمان کو ماپ بھی لیتے ہیں، لیکن مولا کی یاد میں لذت ختم ہو جائے، آنکھیں کا تصور تک نہ رہے تو ہمارے نزدیک یہ کوئی ایسی قابل غور بات نہیں ہوتی، یہ ہماری غیر سنجیدگی ہے۔ جو بندہ بھی سنجیدہ ہے اللہ کی رضا پانے کے لیے اور ایمان کی حلاوتیں پانے کے لیے، آسان لفظوں میں کہیے درد کی لذت پانے کے لیے، اس کی یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جتنے لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں وہ
اس چیز کو مانے یا نہ مانے، سمجھے یا نہ سمجھے، اس بندے کی شخصیت کا اثر ان میں صاف نظر آتا ہے۔ یہ بیٹھنے والوں کا کمال نہیں ہوتا، یہ جس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کا کمال ہوتا ہے۔ آپ تحریکوں کو دیکھ لیں، نام لینا تو مناسب نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک تحریک ایسی تھی جس کا بانی بلا کا مقرر تھا، آگ لگا دیتا تھا۔ اس تحریک میں آج بھی آگ لگانے والے لوگ ہیں۔ ایک تحریک کا بانی تھا، بڑی سنجیدہ، بڑی سادہ سی گفتگو کرتا تھا، اس کی تمام پارٹی میں آج بھی اسی طریقے سے سادہ گفتگو ہوتی ہے۔ یہ یعنی ایک بندے کے مزاج میں غیر شعوری طور پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو بیعت جو ہے یہ دراصل روحانی استاد کو تلاش کرنا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، وائے ناکامی کارواں جاتا رہا، کارواں سے زیاں جاتا رہا۔ ختم ہو جائے تو سارا کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ قاری صاحب جی درمیان میں کیوں بیٹھے ہیں یہ بچے؟ ایسے ہی بیٹھنا ہے، لینوں میں بیٹھیں گے، اس طرح بیٹھیں گے، بعد میں مسئلہ بنتا ہے میرے لیے۔ تو جب ایک بندہ اور احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اس کے لیے آگے بڑھنے کا کوئی سبیل باقی نہیں رہتی۔ سامعین محترم، اب سوال یہ ہے کہ بیعت جو ہے، پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی ایسا بڑا صوفی، کوئی ایسا بڑا بندہ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصوف کی دنیا میں بیعت اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایک کسی بھی فن میں کامیابی پانے کے لیے بندے کے لیے کسی استاد کو ڈھونڈنا ضروری ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، بیعت کس کی جائے گی؟ بیعت جس کی کرنی ہے، آپ دوست بھی بناتے ہیں تو پہلے پرکھتے ہیں۔ آپ دوست بھی کسی کو بناتے ہیں تو پہلے اسے کافی عرصہ آپ جج کرتے رہتے ہیں کہ یار کیسا بندہ ہے۔ کئی بندہ رشتہ کرتا ہے تو پورے محلے سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو بیعت جب کرنی ہے تو بیعت کس کی کرنی ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ سامعین محترم، میں یہ بات عرض کروں کہ تصوف کی دنیا میں نسبت کا احترام کوئی قابل بحث چیز نہیں ہے، اور یہ بالکل لاجیکلی بات ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ گلی میں دو بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ آپ کے دوست کا بچہ ہے، ایک بچہ عام بچہ ہے۔ آپ کو اپنے دوست کا بچہ ہی پیارا لگے گا اگرچہ دوسرا بچہ اس سے خوبصورت ہو۔ ماں کے لیے اس کا بیٹا ہی 14ویں کا چاند ہوتا ہے، بے شک اس کا رنگ کیسا بھی ہو۔ نسبت جو ہے اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نسبت کے شرف پر ایک بڑی لاجواب قسم کی دلیل دی ہے، جس کے بارے میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کان ولد فانا اول العابدین۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، کیونکہ میں عبادت نہیں کرتا، لہذا ثابت ہوا کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں۔ جو لوگوں کا رد ہے جو اللہ کی اولاد مانگتے تھے۔ حضرت پیر صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو آپ فرمائیں کہ میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ سب سے پہلے اس کی عبادت کیوں کرتا؟ اسی لیے کرتا کہ وہ میرے رب کا بیٹا ہے۔ یہی نسبت کا شرف ہے،
یہی نسبت کا شرف ہے۔ تو نسبت کا جو شرف ہے یہ تصوف، لیکن تصوف میں میراث کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے ایک بندے کا بیٹا ہی اس کا وارث بننے کا اہل ہو، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اپنا جانشین بنا دیا تھا، اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت امام حسن سے زیادہ کوئی مستحق تھا ہی نہیں۔ لیکن یہ کنسیپٹ کر لینا کہ بیٹا جیسا بھی ہے وہی باپ کا جانشین بنے گا، یہ تصوف نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا وارث کون بنا؟ حضرت خواجہ بختیار قطب الدین بختیار کاکی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا کون بنا؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ۔ آگے حضرت نظام الدین اولیاء۔ میرے بھائی کا شرف مسلم ہے، لیکن میراث کا کوئی تصور نہیں ہے، ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانشین ابو بکر صدیق نہ بنتے، ان کے جانشین عمر فاروق نہ بنتے، ان کے جانشین عثمان غنی نہ بنتے، ان کے جانشین حضرت علی نہ بنتے اگر میراث کا تصور اسلام میں ہوتا۔ سامعین محترم، بیعت کس کی کرنی ہے، اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے؟ علماء نے، صوفیہ نے اس کی کچھ شرائط کا ذکر کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے، یہ اصل میں آج آپ لوگ نہ کوئی لائن میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بعد میں مسئلہ بن جائے گا جب لوگ آئیں گے۔ سیدھی لائنوں میں بیٹھ جاؤ میرے بھائی، سیدھی لائنوں میں بیٹھ جاؤ تاکہ درمیان میں لوگ نہ بیٹھیں، یہ بعد میں مسئلہ بن جاتا ہے، پھر لوگ آگے بیچ میں گھستے ہیں۔ لائن بنا کے اس میں بیٹھیں تاکہ بیچ میں وہ فاصلہ ہمارا برقرار رہے۔ جزاک اللہ، بار بار مجھے نہ کہنا پڑے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جس کی آپ نے بیعت کرنی ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح اور عقیدہ ہو۔ کسی بندے کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، کوئی بندہ اہل بیت کا دشمن ہے، وہ ہوا میں بھی اڑے، میرے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کوئی صحابہ کا منکر ہے، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں وہاں پہنچ گیا یہاں نبی نہیں پہنچے، میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا۔ سب سے پہلی چیز ہے صحیح اور عقیدہ، اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ جیسے ہم دودھ لینے کے لیے 5 مرتبہ چیک کرتے ہیں نا، ذرا بیعت کرنے کے لیے بھی چیک کر لینا چاہیے، اس کو بھی کچھ اہمیت دینی چاہیے۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نبایت داد دست۔ مولانا روم نے کہا تھا یہاں بڑے شیطان پھرتے ہیں انسانی شکل میں، بس ہر کسی کے ہاتھ میں ویسے ہاتھ نہ دے دیا کر۔ پہلی چیز صحیح اور عقیدہ ہو۔ دوسری چیز صاحب نسبت ہو، اس کا ایک سلسلہ ہو جو کسی سلسلے پہ جا کر ہوتا ہو، جیسے نقش بندی ہیں سید صدیق اکبر تک جاتا ہے، دیگر سلاسل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آگے سرکار کی ذات گرامی۔ یعنی یہ نہ ہو کہ وہ خود تو کسی کا بیعت نہ ہو اور آگے کہے کہ میں بیعت کروں گا۔ تصوف میں یہ شرط ہے کہ وہ صاحب نسبت ہو، اس کا سلسلہ مسلسل ہو، اس میں انقطاع نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کی بیعت کی جائے وہ ضروری مسائل کا علم رکھتا ہو۔ یعنی اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے درس نظامی کیا ہوا ہو یا اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، نہیں، کم از کم یہ جو سورہ نے فرمایا نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر مسلمان پر بخاری پانی فرض ہے، نہیں، اس سے یہ مراد ہے جو مسائل اسے زندگی میں پیش آتے ہیں ان کا سیکھنا اس پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قانون یہ ہے کہ دارالاسلام میں جہالت
تسلیم نہیں کی جائے گی۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے جی میں نے مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو کیا طلاق ہو گئی؟ مفتی کہے گا ہو گئی۔ وہ کہے گا جی مجھے تو علم نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیری طلاق نہیں ہوئی کیونکہ تجھے علم نہیں تھا۔ تجھ سے یہ پوچھا جائے گا تجھے کیوں علم نہیں ہے، تجھے کیوں علم نہیں تھا، تو نے کیوں نہیں کس سے پوچھا تھا؟ تو جہالت جو ہے وہ عذر نہیں ہوتی۔ تو ایک جس بندے کی بیعت کی جائے اسے پتہ ہو کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، یا کم از کم اس میں اتنی عاجزی ہونی چاہیے کہ جو مسئلہ اسے معلوم نہ ہو وہ کسی سے پوچھ لے اور پوچھنے میں اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے۔ اگر جو بندہ اس سطح پر پہنچ جاتا ہے نا کہ نہ اسے خود آتا ہے اور کسی سے پوچھنے میں وہ اپنی انسلٹ کہ مجھے کیا پڑی ہے میں دو پیسے کے بندوں سے پوچھوں، میرے تو خود اتنے مرید ہیں۔ جو بندہ نہ جانے نہ جاننے کی طلب رکھے اور جاننے میں اس ایک اپنی انسلٹ محسوس کرے، وہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر دینی معاملات میں اعتماد کیا جائے، کیونکہ وہ انا پرست ہے، خدا پرست نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ان العلم یضیع بین الحیاء والکبر، علم جو ہے نا وہ شرمندگی اور تکبر کے درمیان ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ شرم محسوس کر جائے نا کہ میں کیسے پوچھوں، لوگ کہیں گے ابھی بابا جی کو یہ مسئلہ بھی نہیں آتا نماز کا، یا تکبر کہ میں کیوں پوچھوں، تو علم برباد ہو جاتا ہے۔ تو تیسری شرط کیا ہے کہ اس کے پاس ضروری چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ یہ جو کنسیپٹ آیا ہے نا کہ جناب یہ ظاہری شریعت والے ہیں، ہم باطنی شریعت والے ہیں، یہ باطل پرست لوگوں نے الفاظ کا گورکھ دھندا بنایا ہے۔ ورنہ اگر علم حاصل کرنا تصوف میں کوئی اہمیت نہ رکھتا تو میرے شیخ عبد القادر جیلانی جو علم پڑھنے سے پہلے اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر میدان عرفات کو دیکھ لیتے ہیں، وہ پھر اپنی ماں سے یہ نہ کہتے کہ میں علم پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور وہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتب، میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا، یعنی میں علم پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا تھا۔ تو یہ جو علم کی تحقیر کی جاتی ہے، دراصل یہ جاہل لوگوں نے اپنے عیب چھپانے کے لیے گورکھ دندے بنائے ہیں الفاظ کے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ اور یہ جو صوفیہ تھے نا ہمارے، یہ پہلے اپنے یہ درس نظامی وغیرہ کی تکمیل مکمل کرتے تھے اور بعد میں تصوف کی طرف آتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے پہلے انہوں نے تعلیم مکمل کی اور وہ بادشاہ کے پاس قاضی بننے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا نظام الدین کجا رفتی، نظام الدین کدھر جا رہا ہے؟ کہا میں اس سلسلے میں جا رہا ہوں۔ کہا وجودن چلا جا، بابا فرید تیرا انتظار کر رہا ہے۔ پاک پٹن کا نام اس وقت وجودن تھا۔ وجودن جا، بابا فرید تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ صوفیہ ہمارے کم علم نہیں تھے، یہ کم علموں نے اپنی کم علمی چھپانے کے لیے انہیں کم علم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور بابا بلے شاہ جن کے اشعار کیونکہ ایک خاص کیفیت میں کہے گئے ہیں، اس لیے بے عمل لوگ انہیں بڑی دلیلیں دیتے ہیں کہ جی بلے شاہ فرماتے ہیں تسبیح توڑ دیتے پندے مسلح ایمی نہیں تینوں رب ملنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسبیح نہ پھیرا کر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلح پر نماز نہ پڑھا کر۔ بلے شاہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میرے دل کی تسبیح نہیں پھرتی اور مسلح پہ بیٹھتے ہوئے
تو اپنے رب کی طرف یکسو نہیں ہوتا، پھر تو فضول کام کر رہا ہے۔ تو بلے شاہ جو تھے یہ اس لائن پہ آنے سے پہلے ایک مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے صوفیہ بے علم نہیں تھے، یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد تصوف کی طرف۔ میرے بھائی یہ تو بے علم لوگوں نے بے علمی چھپانے کے لیے اس کنسپٹ کو عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بیعت کے لیے شرط ہے کہ بیعت اس کی جائے جس کے پاس مسائل ضروریہ کا علم ہو، یا کم از کم، اگر دیکھیں سارے مسئلے تو کسی بڑے سے بڑے علامے کو بھی نہیں آتے نا، نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے، کس کو سارے مسئلے آتے ہیں؟ کم از کم جو نہ آتا ہو وہ کسی سے پوچھ لے، اس لیے اس میں طلب ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ ظاہری علماء یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ یہ شریعت تیرے باپ نے دو نہیں بنائی، شریعت ایک ہے جو محمد الرسول اللہ نے بنائی ہے، وہی ظاہر ہے اور اسی کا باطن ہے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور بیعت کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ارشاد ہو۔ یہ ایک قلبی کیفیت ہے کہ وہ صرف لفظوں کے تانے بانے نہ کرتا ہو، وہ مرید کی دلی کیفیت کو دیکھ کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش رکھتا، کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ یعنی اس کے پاس ایک روحانی قوت بھی ہونی چاہیے۔ وہ جو میں نے آپ کو حضرت ابو ذر کی مثال سنائی تھی نا، کہ وہ جب ان کے دل میں شک پیدا ہوا تو وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، مجھے پسینہ آ گیا اور میرا شک اس طرح ختم ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں، اور یقین اتنا بڑھ گیا کہ انی انظر الی اللہ، گویا میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ اس کی میراث بھی صوفیوں میں آتی ہے، اس کی میراث بھی صوفیوں میں آتی ہے۔ پھر دیکھیں عربی کا ایک مقولہ ہے، الناس اعداء لما جاہلوا، کہ لوگ جس چیز سے واقف نہیں ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اگر میں قاری نہیں ہوں تو مجھے اپنی غلطی ماننی چاہیے نا، میں یہ تو نہ کہوں کہ قرات فضول ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس ایک چیز نہیں ہے تو اسے ماننا تو چاہیے کہ مجھ میں نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو معجزات دیے ہیں، کس لیے دیے ہیں؟ کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر جگہ پہ دلیل کام نہیں آتی، کبھی کبھی روحانی قوت دکھانی پڑتی ہے۔ اور ولی، میں بعد میں عرض کروں گا جب میں کرامت کی بات پہ آؤں گا، اولیاء اللہ خامخواہ اپنے کمالات کا اظہار نہیں کرتے، وہ کمالات کا اظہار وہاں کرتے ہیں یہاں ہدایت اس پہ منحصر ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ قادیانیوں کا ایک گروہ آ گیا، یہ شورش کاشمیری نے لکھا ہے ختم نبوت والی کتاب میں، ممکن ہے کہیں اور بھی ہوگا، کہ قادیانیوں کا ایک گروہ آیا حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی کے پاس۔ اور یہ بات میں نے آپ سے بہت مرتبہ کہی ہے کہ اگر اس وقت پیر میر علی شاہ گولڑوی میدان میں نہ آتے تو شاید مولویوں سے یہ طوفان تھمنے والا نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو علمی میدان میں نہیں منایا تھا، اس نے اپنے آپ کو استدراجات میں منایا تھا۔ استدراج شیطانی قوت سے کوئی خرق عادت کام کرنا، جیسے ولی کی کرامت ہوتی ہے اس طریقے سے فاسق بندے کا استدراج ہوتا ہے۔ اب سامعین محترم، اس کا پھر جواب تو کرامت سے ہی ہوگا نا۔ وہ قادیانی آ گئے، انہوں نے کہا، مشہور بات ہے آپ نے سن رکھی ہے، میں صرف توضیح کلام کے لیے بول رہا ہوں، تو الجھ گئے۔ آپ کچھ کہتے ہیں، ان کو اٹھاؤ یار، درمیان میں مت بیٹھے جی، میں نے باہر کہا ہے درمیان میں نہ بیٹھا کرے، کیوں مجھے ڈسٹرب کرتے ہو؟ لینے بنی لینوں پر بیٹھے پلیز۔ اب انہوں نے کہا حضرت دلائل تو الجھ گئے،
آپ کچھ کہتے ہیں، مرزا جی کچھ کہتے ہیں. یہ جیسے آپ ٹاک شو سنتے ہیں، ٹاک شو آپ سنتے ہوں گے رات کو 8 بجے 10 بجے، تو جو بندہ بولتا ہے لگتا نہیں ہے سچ بول رہا ہے. ان کا دلائل تو الجھ گئے. آپ نے فرمایا پھر کیا کریں؟ کہنے لگے 2 بندے لاتے ہیں، معذور، لولے، لنگڑے، اندھے. ایک کے لیے آپ دعا کریں، ایک کے لیے مرزا جی دعا کریں گے. جس کی دعا سے لولا لنگڑا چلنے لگے، اندھا دیکھنے لگے، وہ سچا ہوگا. اگر کوئی مجھ جیسا ہوتا تو کہتا بھائی دلیل سے بات کرو. جب وہ کہتا کہ دلیل سے بات کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بھاگ گیا، مرزے کا مقابلہ نہیں کیا. لیکن تاجدار گولڑا میدان میں خود نہیں آئے تھے، انہیں کملی والے نے بھیجا تھا. انہوں نے فرمایا مرزا جی سے کہہ دو اگر میرے مقابلے میں مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو میرے علی حاضر ہے. نہ وہ آئے مقابلے میں، نہ آ سکتے تھے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بیعت جس کی جاتی ہے نا، اس میں یہ پہلو بھی ہونا چاہیے، اس میں کوئی درد کی لذت بھی ہونی چاہیے، کوئی درد کی دولت بھی ہونی چاہیے. اسی کو وہ صاحب ارشاد کہتے ہیں کہ جس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی اس کی بیعت کی جائے گی. اور وہ پابند شریعت. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی کوئی ظاہر ہوگا تو اس کا کوئی باطن ہوگا. اگر ایک بندہ سجدے میں سر رکھے گا تو کوئی لذت ملے گی نا، اگر ظاہر ہی نہیں ہوگا تو باطن. تو یہ کہہ دینا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے. شیخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پابند شریعت ہو. اور جب حضرت بو علی کلندر کی مونچھیں بڑھ گئی نا، کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی جا کے کہ وہ ایک مجذوب تھا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، مجذوبی کیفیت میں تھے. ایک بندے نے، ایک مولوی صاحب نے ہمت کی، کینچی پکڑ کے چلے گئے پاس، کہنے لگے مونچھیں آپ کی سنت کے خلاف ہیں، سرکار کی سنت کے مطابق کر دوں کاٹ کے؟ ان کی فوراً کیفیت ختم ہو گئی. فرمانے لگے جلدی کاٹو، مجھے سنت کے مطابق کر دو. شریعت کی پابندی ہر ولی کا مان ہوتی ہے، ہر شیخ کا ناز ہوتی ہے. اس کے بغیر کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے شیوخیت کا یا شیخ کا یا بیعت کرنے کا. سامعین محترم، صوفیاء نے لکھا ہے کہ بندے کی 4 کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک سالک ہوتا ہے، یہ میں بیعت کی شرائط بتا رہا ہوں. ایک سالک ہوتا ہے، ایک مجذوب ہوتا ہے. ایک سالک مجذوب ہوتا ہے، ایک مجذوب سالک ہوتا ہے. سالک وہ ہوتا ہے جو بس نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، کیفیات سے واقف نہیں ہے. عادات کی طرح وہ عبادات کو بجا لاتا ہے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا عبادت عادت نہیں ہوتی. بڑی گہری بات ہے. عبادت عادت نہیں ہوتی، عبادت ترک عادت کا نام ہے. وہ بندہ لیتا ہے، کیفیات نہیں ہے. دوسرا ہوتا ہے مجذوب. مجذوب کیا ہوتا ہے؟ مجذوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے جلوے دیکھتا ہے اور حواس کھو دیتا ہے. مجذوبیت کوئی فراڈ نہیں ہوتی کہ بندہ دنیا کے کاموں میں تو بڑا چوکنا ہے، سارے فراڈ کر لیتا ہے، اور جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو مجذوب بن جاتا ہے. تو مجھے اپنے گاؤں کی بات یاد آ جاتی ہے. ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے تھے میں ایک دربار پہ گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہاں جو بیٹھا ہوا تھا ملنگ، میں نے اسے کہا نماز نہیں پڑھنی؟ اس نے کہا ہماری نمازیں مدینے، ہماری نمازیں مدینے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، روٹی کا ٹائم ہوا تو 5 کلو آٹا گوندنے لگ گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا روٹی نہیں کھانی. میں نے کہا نمازیں مدینے اور روٹیاں یہاں،
یا تو روٹیاں بھی مدینے کھانا پھر تو میں مانوں. تو یہ بات نہیں ہوتی. اور مجذوبیت حق ہے، مجذوبیت حق ہے. جو سرکار نے فرمایا ربا اشعث اخبر مدفوعا بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، او کما قال، کہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، چہرے غبار آلود ہوتے ہیں، اگر وہ تمہارے دروازوں پر آئیں تم انہیں دھکے دے کے نکال دو. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہے، اگر وہ قسم کھا کے کہہ دیں آج بارش ہو جائے گی تو اللہ بارش برسا دے گا. اگر وہ قسم کھا کے کوئی بات کرے اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا. یہ مجذوب ہوتا ہے جو اللہ کے جلووں کے سامنے اپنے حواس قربان کر دیتا ہے. سامعین محترم، مجذوبیت کا انکار نہیں ہو سکتا، وہ کسی بھی حال میں ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مجذوب تھا، لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، اس نے کہا، اس نے اپنے دھوتی دھو کر دھوپ میں خشک ہونے کے لیے پھیلا دی، بارش آ گئی. لوگوں نے کہا ہٹ نہیں رہی، کہنے لگا اچھا کچھ کرتے ہیں. وہ وہاں سے لا کر کمرے میں لے آیا، بارش ہٹ گئی، دھوپ نکل آئی. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا آج کل خدا سے کوئی بنتی نہیں ہے. یہ مجذوبیت کی ہے، آج کل خدا سے بنتی نہیں ہے. میں نے دھوتی پھیلائی کہ خشک کروں گا، اس نے بارش برسا دی کہ نہیں ہونے دوں گا. تو میں اندر لے آیا کہ میں نے نہیں کرنی، اس نے دھوپ نکال دی. یہ مجذوبیت حق ہے، لیکن مجذوب بیعت نہیں کر سکتا. مجذوب ہمارے لیے اسوہ نہیں ہوتا، ہم اس کا احترام کریں گے. یہ جو لوگ جن کا کام ہی اولیاء پر بھونکنا ہے نا، ان کی تو بات الگ ہے. اور میں کسی فرادی کو مجذوب بھی نہیں کہتا. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مجذوب ہوتا کون ہے. یعنی اگر ایک بندہ یہاں پر، تو بندے مجازی محبت میں پاگل نہیں ہو جاتے. تو جو اللہ کی محبت میں اپنے حواس قربان کر دیتا ہے اس کو مجذوب کہتے ہیں. اس کا مقام جو بھی ہے، لیکن وہ بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو وہ اپنے حواس میں ہے ہی نہیں. وہ مولا کی محبت میں اپنے حواس قربان کر چکا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے مجذوب سالک، یعنی وہ ہوتا تو سلوک ہے، سالک ہوتا ہے، لیکن اس میں اس کا جذب اس کے سلوک پہ غالب ہوتا ہے، یہ بھی بیعت نہیں کر سکتا. اور چوتھا ہوتا ہے سالک مجذوب، جو سالک ہوتا ہے لیکن جذب کی کیفیتوں سے واقف ہوتا ہے، نرا لفظوں کے ہیر پھیر نہیں کرتا. اسی کو صاحب ارشاد بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سالک ہوتا ہے لیکن جذب کی کیفیتوں سے واقف ہوتا ہے، وہ بیعت کا حق رکھتا ہے، اسی کی بیعت کی جاتی ہے. سامعین محترم، اب اگر مجھے بتائیے کہ کس ڈگڈگی بجانے والے کے نزدیک ارد گرد لوگ نہیں اکٹھے ہوتے؟ لوگوں کا تو ایک مجمع ہے، ان کا تو ایک مزاج ہے، آج کی بات نہیں ہے، یہ انسانی جبلت ہے. لیکن اگر کوئی بندہ تعلیمات تصوف کے خلاف چلتا ہے اور لوگ اسے اپنا شیخ مانتے ہیں، تو مجھے بتائیے اس میں تصوف کا کیا قصور ہے جناب؟ اس میں آپ تصوف کو کیوں رگیتے ہو؟ یہ تو اس بندے کی اپنی غلطی ہے، لوگوں کی اپنی غلطی ہے. تو تصوف تو اصل میں تمہیں یہ تعلیمات دیتا ہے. سامعین محترم، یہ بیعت کر لی ایک شیخ کی، یہ تصوف میں دستور تصوف کا پہلا قدم ہے بیعت کرنا. اور میں نے آپ کو کافی تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کی کہ بیعت کس کی جائے. اس کے بعد ہے صحبت شیخ. صحبت شیخ، جس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا بچوں کو بھی کہ بھی نیٹ پہ آج کل بہت کچھ ہوتا ہے، بیٹا یہاں سے بھی کوئی سیکھا کرو. اگر آپ کو ٹینسز نہیں آتے تو لکھو، آپ کے سامنے آ جائیں گے. فلاں چیز نہیں آتی تو دیکھو، آپ کہتے ہیں نا سیکھو. صوفی یہ کہتا ہے
اگر دل کو صاف کرنا ہے تو صاف دل والوں کے پاس بیٹھا کر۔ اس میں خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ ہماری ذات میں تنقید زیادہ ہے، طلب کم ہے۔ اگر مکہ کے مشرک بتوں سے حسن ظن رکھتے تھے نا، کام اللہ ہی کرتا تھا، بت نہیں کرتے تھے، ان کے کام بھی ہو جاتے تھے۔ تو جب ایک بندہ کسی شیخ سے حسن ظن رکھے گا تو میرا رب اس کا دامن فیض سے بھر دے گا۔ یہ جو صحبت شیخ ہے یہ بہت ضروری ہے۔ روم نے کہا تھا بعض زمانہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کے قدموں میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا اتنی منزلیں طے کروا دیتا ہے جتنی منزلیں سینکڑوں سالوں کی عبادت طے نہیں کرواتی۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کریمی 2 قدم ہے، اٹھ فریدہ ستیا ول مسجد دے جا، تے مت کوئی بخشیا مل پوی تو بھی بخشیا جا۔ یہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا اس لیے نہیں بیٹھنا کہ بیٹے کو نوکری مل جائے، اس لیے نہیں بیٹھنا کہ دشمن زیر ہو جائے، اس لیے بیٹھنا کہ میرے دل کو درد کی دولت مل جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو روکیے ان بندوں کے پاس، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اللہ کا مکھڑا دیکھنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، آگے غریب صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا، سرکار اس میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اس اللہ کی حمد ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے بھی حکم فرمایا کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں۔ اب دیکھیے صحابہ کو جو ملا وہ سرکار کے صدقے میں ہی ملا ہے نا۔ کوئی صحابہ کا مقام استغفر اللہ سرکار سے اونچا تو نہیں ہو گیا۔ اس سے سنت کا یہ پہلو واضح ہوتا ہے کہ اگر بڑا چھوٹے کے پاس فیض کے لیے بیٹھ جائے تو میرا رب اسے محروم نہیں کرے گا۔ یہ جو صحبت شیخ ہے نا، اولیاء اللہ کی صحبت، یہ تصوف کے دستور العمل میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور ہمارا پرابلم یہ ہے ہم دنیا جہان کے کیڑے نکال دیتے ہیں، لیکن طلب وہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کہے تھے نا، وہ مشہور بات ہے، وہ 3 دوست تھے، کسی نے کہا میں اس طریقے سے کروں گا، ایک اس طریقے سے ایسا سوال کروں گا لاجواب کر دوں گا۔ تو شیخ نے کیا فرمایا تھا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کروں۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ بیٹا تم نے ادب کیا ہے، میں دیکھتا ہوں ایک دن آئے گا کہ تو بعد کے ممبر پہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ جو حسن ظن ہے نا یہ بہت، اور یہ میرا رب اس کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ صحبت شیخ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شیخ تھے نا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت کم بولتے تھے۔ جو بھی وہ کیا شعر ہے کہ لذت لطف میں ناب میں کس سے پوچھوں، لذت وہ صوفی صاحب نے کہا تھا، صوفی برکت علی صاحب نے، جو جانتا ہے وہ بولتا نہیں، جو بولتا ہے وہ جانتا نہیں، جو جانتا ہے وہ بولتا نہیں، جو بولتا ہے وہ جانتا نہیں۔ یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث۔ تو لذت لطفو میں ناب میں کس سے پوچھوں، کوئی باہوش نکلتا ہی نہیں میں خانے سے، کوئی باہوش نکلتا ہی نہیں میں خانے سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت خواجہ باقی باللہ بہت کم بولتے تھے،
کسی نے کہا حضرت واعظ فرمایا کریں. یہ اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، یہ اسے یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر کوئی پیر اپنے مریدوں کو، یہ اپنی اپنی کیفیت ہوتی. کہا حضرت واعظ فرمایا کریں. آپ نے فرمایا، غور کرنا باقی باللہ کی بات پہ، آپ نے فرمایا جسے ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا اسے ہماری تقریر سے بھی کچھ نہیں ملے گا. جو بیٹھ جائے گا، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا نا، مرزا قادیانی کو کہا تھا کہ مرزا قادیانی سے کہو میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے سے گھوڑی پہ بیٹھ کے گزر جائے، میں کچھ نہیں کہوں گا اسے، میرے سامنے سے گزرے، اگر کلمہ پڑھ کے سچا مسلمان نہ ہو جائے تو پھر مجھے پوچھنا. کسی نے بعد میں کہا حضرت کیسے؟ آپ نے فرمایا کٹا اپنے کیلے دے بل کے گھومتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو میں نے ویسے نہیں کہی تھی، مجھے اشارہ ہوا تھا سرکار کا. یہ نظر کا فیض ہوتا ہے، یہ صحبت شیخ سے ملتا ہے. سامعین محترم، صحبت اولیاء یہ تصوف کے دستور العمل میں ہے. نیک بندوں کے پاس بیٹھنا، دشمن کو زیر کرنے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے نہیں، اللہ کی محبت پانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر مجاہدہ ہے کہ شیخ مجاہدہ کروائے گا، گناہوں کو چھوڑنے کی تربیت. ایک بہت بڑے بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے عالم ہیں، اپنے شیخ کے پاس گئے اور شیخ ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے. کھانے کا وقت ہوا، شیخ نے کہا مولوی صاحب یہ دال ڈالیں پلیٹ میں اور ادھر جا کے بیٹھ جائیں کونے میں، وہاں بیٹھ کے الگ کھائیں، ہم یہاں بیٹھیں گے، باقی لوگ بیٹھیں گے. بہت بڑا عالم تھا، بیٹھ گئے. پھر کہنے لگے، شیخ نے کہا میں تمہیں جوتوں میں بٹھاتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری انسلٹ ہو گئی، اس سے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ تربیت کا مرحلہ ہے، اس کا غلط مطلب نہ لیا جائے. بڑی بات کو سمجھنے کے لیے بڑا ذہن درکار ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی چاہتا. کہنے لگے حضور میں آپ کے جوتوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوں. تو شیخ نے کہا اللہ کا شکر ہے آثار نظر آ رہے ہیں. یہ مجاہدہ یہ شیخ کرواتا ہے. اور پھر تصوف میں محبت الہی ہے، کیسے ملتی ہے، کیا کیا طریقہ ہے. یہ جس طریقے سے ایک تفسیر کا استاد آپ کو بتائے گا نا کہ محکم کیا ہوتا ہے، متشابہ کیا ہوتا ہے، شیخ آپ کو بتائے گا اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے. اب کبھی اس پر میں انشاءاللہ اسپیشلی بولوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ صوفیہ نے کیا لکھا ہے. بہرحال پھر میں آخری بات یہ کر رہا ہوں، وقت میرا ختم ہو گیا، کہ جو شیخ ہوتے، جو اچھا استاد ہوتا ہے نا، وہ شاگرد پڑھ کے چلا بھی جائے نا پھر بھی اس پہ نظر رکھتا ہے کہ اس کی کوئی بات خلاف تو نہیں ہے شریعت کے کوئی مسائل میں. شیخ اور مرید کا تعلق کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتا، بلکہ شیخ اپنے مرید کو دیکھتا رہتا ہے. یہ قرب و بعد کے جھگڑے تن کی دنیا کے ہیں، من کی دنیا کے نہیں ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لو کان مریدی فی المغرب وانا فی المشرق لو کشفت عورتہ لسترت. اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور میرے مرید کا سطر کھل جائے میں اسے ڈھانپ لوں گا. شیخ اپنے مرید کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، امام راضی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کے کا وقت ہے نا، امام راضی امام ہے تفسیر کا، اور خدا کی قسم میں نے کچھ تفسیروں کو دیکھا ایک خاص پس منظر میں، جو اللہ نے راضی کو دیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے. کہتے ہیں جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان نے آ کے حملہ کیا، اللہ کے ہونے پہ دلیل دے. امام راضی نے ایک دلیل دی، اس نے توڑ دی. دلیلیں ٹوٹتی رہتی ہیں، مشاہدے نہیں ٹوٹتے. دلیلیں ٹوٹ جاتی ہیں، مشاہدے نہیں ٹوٹتے. صوفی آپ کو مشاہدہ تک لے جائے گا.
امام غزالی کے المنقذ من الضلال پڑھیے، یہ چیز آپ کو وہاں تفصیل سے ملے گی۔ تو دلیلیں توڑ دی، 100 دلیل دی، توڑتا رہا۔ ان کے شیخ تھے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے پانی کا چھینٹا مارا، کہا راضی کہہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں۔ انہوں نے وہاں کہا، راضی نے وہاں تھا اور کہا میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں، اور پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور روح جسم سے پرواز کر گئی۔ شیخ اپنے مرید پہ نظر رکھتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تصوف کے دستور العمل کا ایک خاکہ سا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جی انشاءاللہ آج تیسرا جمعہ تھا، اگلے جمعے پر انشاءاللہ میں آپ کو تعلیمات تصوف میں سے کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ صوفی کہتے کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔